السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ رب رحمان آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے۔ ابھی ایک سائل پوچھ رہے تھے کہ ہم نے ایک حضرت صاحب کو سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنکی لگا کر جانا، غیر قانونی طور پر اللیگل کسی ملک میں داخل ہونا، یہ جائز ہے کیونکہ یہ جو سرحدیں ہیں اور یہ جو بین الاقوامی انٹرنیشنل لا ہیں اور یہ جو ویزوں کے معاملے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو ساری زمین خدا کی ہے، اللہ کی ہے، تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ ڈنکی لگا کر کسی غیر ملک میں جانا، واللہ عالم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ چوری اور ڈکیتی کے مترادف ہے۔ اگر ساری زمین اللہ کی ہے تو آپ جس گھر میں رہتے ہیں، کنال کا گھر ہے، 10 مرلے کا گھر ہے، 3 مرلے کا گھر ہے، تو وہ بھی تو اللہ کی زمین پر ہے نا۔ اگر کوئی دیوار پھیلا کر آپ کے گھر میں آ جائے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو آنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ چور اور ڈکیت ہی کہیں گے نا۔ تو بھائی یہ جرم ہے، یہ حرام ہے، یہ بالکل ڈنکی لگا کر جانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر زمین ہے تو اللہ نے کہا اوفو بالعقود، جو عہد و پما ہیں، جو انٹرنیشنل لا ہیں، قوانین ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، کتنے نوجوان بلک بلک کے مر جاتے ہیں ہمارے بچے۔ تو اس طرح کے جو جاہل قسم کے لوگ چھوٹ دیتے ہیں، یہ انسانی جانوں کے قاتل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جانور لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات میں ہمارے نوجوان بچوں کو ورگلاتے ہیں۔ تو اس طرح جی اللیگل کسی ایجنٹ کو پیسے دینا، پھر یہ سفر کرنا، پھر اگر آپ وہاں جانے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے وہاں پر مسائل ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بچوں، جوانوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اسلام ایک عزت ہے، مسلمان ایک شان مقام ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے اس سے۔ یہ انسانیت کے سراسر خلاف ہے، یہ تو جانوروں والے کام ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر کام ہے، درندوں سے بھی زیادہ یہ بدتر کام ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ دین کی کسی روح سے بھی، کسی شک سے بھی اس کا جواز نکلتا ہو۔ باقی خاص طور پہ اب یورپ کنٹریز کے لیے ایسا کرتے ہیں تو بیٹے وہاں پر تو بہت بے حیائی ہے، بے دینی ہے، دور دور کوئی مسجد نظر نہیں آتی۔ ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان وہاں جا کر برباد ہو گئے۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی بندہ ویزا لے کے بھی وہاں جاتا ہے نا تو اس کا جانا بھی محل نظر ہے کہ وہ دار اسلام کو چھوڑ کر دارالکفر میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ بچوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کا احترام کرو، نماز اچھی کرو، صبح و شام رات کے اذکار پڑھو، اللہ سے ڈرو۔ آپ کے نصیب کا رزق کہیں نہیں جائے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ جو رب جاپان میں ہے وہی رب پاکستان میں ہے۔ اگر ساری زمین اللہ کی ہے تو پھر آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں اور جہاں آپ جوان ہوئے ہیں وہاں پر محنت کریں، اللہ پہ توکل کریں۔ یہ جو راتوں رات کروڑوں پتی بننے کے خواب ہیں نا، یہ ترک کر دیں۔ ہمارے دل بڑے دکھی ہیں، ہمارے بڑے پیارے معصوم بچے جس حالت میں وہ بلک بلک کر کشتیوں میں فوت ہوئے ہیں اور ان کے جو معاملے ہوئے ہیں، ان کی لاشوں کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اور پیچھے والدین کی جو حالت ہوئی ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ کسی طرح جائز نہیں ہے جی، نہ یہ بین الاقوامی لا کی روشنی میں جائز ہے، نہ یہ اسلام کی روشنی میں جائز ہے، اور نہ ہی کوئی اچھا انسان سجیدہ مسلمان ایسے اقدامات کر سکتا ہے۔ ہم آپ کو کھل کے کہتے ہیں جی، ایسی موت بھی بڑی خطرے کی ہے، ایسا سفر بھی بڑا خطرے کا ہے، اور یہ چوری ڈکیتی سے کم گناہ نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو خیر و برکت والا روزگار عطا فرمائے، شرم و حیا عطا فرمائے، کبھی بھی اسلام کے نام پر بدنما داغ نہ بنے، کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اسلام بدنام ہو جائے، مسلمان بدنام ہو جائے، اور آپ کے ماں باپ جیتے جی رل جائیں۔ اب ان ماؤں کا کیا حال ہے کہ جن کے بچے اس طرح کشتیوں میں ڈوبے اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے۔ لہذا ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ کے جو قوانین ہیں، اللہ نے جو احترام میں انسانیت اور عہد و پیما کے اصول بیان کیے ہیں، ان کا بھی حیا کیا کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔